بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اذان کی ابتدا، یعنی جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اور جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دے کر باقاعدہ نماز ادا کی۔ اس اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، آج کا سبق اس سے متعلق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے معمول کے مطابق ہم پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ گزشتہ سبق کا ہمارا عنوان تھا مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند بنیادی اور فوری کام کیے وہ کیا کیا تھے۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس حوالے سے ہم نے اس زمین اور پلاٹ کی خریداری سے لے کر تعمیرات تک کا مکمل سبق پڑھا۔ پھر اس مسجد نبوی کی کیفیت کیا تھی یہ ہم نے بالکل تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی ہجرت کے حوالے سے پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے جو مسجد کے ساتھ ہی حجرے بنائے گئے تھے یا بیوت النبی کا جو قیام تھا اس حوالے سے پڑھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کو بازار کی ایک باقاعدہ ضرورت تھی، اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ یا مدینہ کے بازار کی بنیاد رکھی۔ پھر مسلمانوں نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی موضع الجنائز جنازہ گاہ تعمیر کیا، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی صفہ کا ایک چبوترا طالبان علوم کے لیے بنایا گیا، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا۔ تو اس طریقے سے ہمارا پچھلا سبق مکمل ہو گیا اور ہم آج کا سبق کو شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے کے کیا حالات تھے جب مسلمان ہجرت نہیں کی تھی اور مدینہ نہیں آئے تھے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ لوگ اندازہ کیا کرتے تھے، لوگ انفرادی طور پر اپنے طور پر اندازہ کیا کرتے تھے کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور کر کے یا تو اپنے طور پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے یا ایک جگہ جب جمع ہو جایا کرتے تھے تو جو دو چار آدمی تھے وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ نہ کوئی خاص وقت مقرر تھا اور نہ کوئی ندا اور اذان کا طریقہ رائج تھا، بغیر کسی خاص وقت مقرر کیے یہ حضرات نماز ادا فرماتے تھے۔ نہ ندا و منادی ہوتی تھی اور نہ کوئی آواز باقاعدہ لگائی جاتی تھی۔ اب جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے مدینہ کی طرف اپنا سفر کیا اور اسلام کے اس گہوارے میں انہوں نے آ کر پناہ لے لی اور یہاں رہنے لگے، تو اب افراد بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ اب وقت بھی متعین ہونا چاہیے اور اس کا کوئی ندا ہونی چاہیے، کوئی بلاوا ہونا چاہیے، لہذا اس حوالے سے مشورے کی ضرورت پڑی اور اذان کی ابتدا ہوئی۔ جب یہ ضرورت پیش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور ان کے حوالے سے اس حوالے سے مشورہ کیا، تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ چند بڑی رائے جو اس وقت مشورے میں آئیں ان کا ہم اس موقع پر تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ رائے دی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور ہمیں لوگوں کو بلانا ہو تو ہم ایک جھنڈا لہرایا کریں گے، ایک علم بلند کیا کریں گے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں وہ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہ جھنڈا لہرانا اس کی علامت ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ لیکن اس رائے پر سارے کے سارے صحابہ متفق نہ ہو سکے، اور کیوں متفق نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو جھنڈا عام جو جاگ رہے ہوگا وہ تو دیکھ لے گا، جو اس طرف متوجہ ہوگا وہ دیکھ لے گا، لیکن اگر کسی کا رخ دوسری طرف ہوا اس کو بھی جھنڈے کا نہیں پتہ چلے گا، کوئی سویا ہوا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ایک عمومی ماحول بنے، عمومی فضا بنے۔ تو ایک دوسرے حضرت نے مشورہ دیا کہ بوق بجایا جائے اور ایک نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ بوق وہ آلہ ہے جو یہودی اپنی عبادت کے وقت آواز نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ناقوس عیسائی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی سب متفق نہ ہوئے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ طاعات کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کی کسی بھی چیز کی اتباع کرنے کو پسند نہ کرتے تھے، اور اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی عدم اتباع کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم الاؤ روشن کریں اور ذرا آگ وغیرہ جلا لیں اور اس کو ایک الاؤ کو
اونچا کیا جائے جس کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ آ جائیں، لیکن اس پر بھی سارے کے سارے لوگ متفق نہ ہو سکے۔ اس میں بھی وہی والے مسائل تھے کہ یہ سب لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، پھر یہ مجوس کی طرح آگ جلانا اور اس کی آگ کی پرستش جو کہ مجوس کیا کرتے ہیں ان کی مشابہت وغیرہ ہے، ان کی اتباع سی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہ کیا گیا، اور پسند نہ کرنے کی وجہ سے اس کو بھی گویا رد کر دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم تو کسی ایسے اعلیٰ اور عمدہ کام کی تلاش میں ہیں جس میں اللہ رب العزت کا نام بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور لوگوں کو اس طرف بلایا جائے۔ اب ان شخصیت کا مشورہ سامنے آیا جن کی 20 رائے پر اللہ رب العزت نے موافقت فرمائی اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے اور اپنا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ایک ندا اور پکار ہونی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور باقاعدہ آوازیں لگا لگا کر مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی طرح ہی جن صحابی نے رائے دی ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ ان کی رائے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے موافق تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی شخص آواز دے اور نماز کے لیے بلائے، اور ان پر کچھ اس معاملے کا، اذان کا اور نماز کے لیے بلانے کا کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ یہ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے انہی دنوں میں، کچھ سوئے کچھ جاگے سے اسی کیفیت میں تھے کہ اچانک انہیں ایک خواب نظر آیا کہ ایک شخص کوئی آواز نکالنے والا آلہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے کہا اے بندے یہ مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے جو خواب میں فرشتہ آیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ اس سے بہتر میں تمہیں کلمات سکھا دوں۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے کہا یقیناً آپ ہمیں سکھائیے۔ تو انہوں نے یہ پورے کے پورے اذان کے کلمات ایک ایک کر کے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو سنائے، اور انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ خواب پیش فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً یہ رؤیا صالحہ ہے، سچا خواب ہے، لہذا اب جاؤ اور اسی کلمات کے ساتھ انہی کلمات جو آپ نے خواب میں دیکھے ہیں ان کے ساتھ اذان دینا شروع کر دو۔ جب یہ اذان دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے گھر سے یہ اذان سنی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم ہڑبڑا کر اور اچانک سے جیسے آتے ہیں وہ آئے کہ اپنی چادر بھی مکمل طور پر سنبھالی نہیں تھی، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے اور مجھے بھی یہی والے سارے کے سارے کلمات القاء کیے گئے ہیں، مجھے بھی یہ سارے کے سارے کلمات بتائے گئے ہیں۔ یوں مسلمانوں کا فیصلہ یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو جایا کرے گا تو ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے بلکہ پکار لگایا کریں گے، آواز ہوگی، ندا ہوگی ایک، اور اس آواز میں اللہ رب العزت کا نام ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہوگی، اور اذان اور کامیابی اور نماز کی طرف آنے کی دعوت دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا کہ وہ جہوری الصوت تھے، ان کی آواز جو تھی وہ بہت بلند تھی، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان دینے کا حکم فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہونے لگے تو تم اذان دیا کرو۔ یوں اذان کا آغاز ہوا اور مسلمان اپنی نمازوں سے پہلے اذانیں دینے لگے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دیگر مؤذنین کو بھی مقرر فرمایا جو مسجد نبوی میں نماز کا جب وقت ہوتا تو اذان دیا کرتے تھے، جن میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سر فہرست ہیں۔ تو اس طریقے سے جا کر اذان کی ابتدا کا یہ درس الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اپنی عادت اور اپنے معمول کے مطابق سبق کو ختم کرنے سے پہلے آج کیا پڑھا ہم نے اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یوں بنتا ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر وہ بغیر اہتمام کے، بغیر کسی ندا اور پکار کے فریضہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں لوگ آ گئے، ہجرت ہو گئی اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اعلان اور ندا ہو۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور اذان کو مقرر کیا، ندا کا، آواز لگانے کا فیصلہ طے ہوا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کے بعض رؤیا صالحہ اور سچے خوابوں کا تذکرہ بھی پڑھا، اور اذان کی ابتدا کیسے ہوئی یہ جانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں مؤذنین کون تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو یوں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو گیا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کا خلاصہ بھی پڑھ لیا۔ اب کسی اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.